السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صاحب زادہ ذیشان صدیق یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو آپ انہیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ مرغی کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، مرغی کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا ہے اور ایسا ہوا ہے افغانستان میں۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے برائلر مرغی پر پابندی لگا دی ہے اور اس کے پس منظر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ برائلر مرغی کی خوراک میں جو فیڈ میں جو انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں اس میں ایک سب سے بڑھ کر پگ جسے ہم سور کہتے ہیں اس کی چربی اور باقیات یوز ہو رہی ہیں ان کے مطابق، اور جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی عوام کو یہ گوشت کھلاتے ہیں تو ہمارے ایمان جانے کا خطرہ ہے اور ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں جو ہیں ہمیں آ پہنچیں گی۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن سے اس بارے میں بات کی گئی کہ کیا سچ میں یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز مرغی کی خوراک میں یوز ہو رہی ہے، تو انہوں نے حلفاً اس بات کی گواہی دی کہ ایسی کوئی بھی چیز مرغی کی فیڈ میں یوز نہیں ہو رہی۔ تو آخر کیا وجہ بنی کہ اتنے عرصے سے پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا سپلائر تھا افغانستان میں مرغی کا، تو ایک دم سے یہ کیوں ان کو کرنا پڑا؟ تو اس کے پیچھے بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے پس منظر پہ بہت جو ہیں پولیٹیکل سٹنٹ سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ایفیکٹ اس سارے سینیریو پہ پاکستان کی اکانومی ہوگی۔ تقریباً 1.5 ملین ڈالرز کا جو ہے پاکستان کی اکانومی کو خسارہ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جتنی بھی مرغی افغانستان میں ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ سب پاکستان سے جا رہی تھی۔ اس کا ایک فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان میں مرغی کا ریٹ جو ہے، مرغی کے گوشت کے جو ریٹ ہے وہ نیچے آئے گا، کیونکہ جب باہر ایکسپورٹ نہیں ہوگی ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں ایک چیز کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ریٹ نیچے آئیں گے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہوئی؟ کیا یہ پولیٹیکل سٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ جس طرح سے پاکستان سے غیر قانونی افغانیوں کا اخراج ہو رہا ہے تو وہ تو ہونا ہی ہے۔ دیکھیں، آپ غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ کو جانا تو ہوگا نا، آپ اب اپنے ملک میں جائیں، وہاں رہیں، ان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ کب تک ہم آپ کو اسائلم دیں گے اور کب تک ہم آپ کو رکھیں گے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ کہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو اپنے اندر سمایا۔ جب یہ ساری وار آف ٹیررزم ہو رہی تھی افغانستان میں تو سب سے زیادہ افغانیوں کو رکھنے والا ملک پاکستان تھا، اور ہر جگہ پر، ہر فورم پر پاکستان نے ایز اے مسلم کنٹری اور ایز اے نیبر ان کا ساتھ دیا۔ لیکن انہوں نے ہر جگہ پر پاکستان کو نیچا دکھایا، پاکستان کو برا بھلا کہا، وہ چاہے آپ سپورٹس کے گراؤنڈ ہو، چاہے کوئی بھی کھیل ہو، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل فورم ہو، ہر فورم پر انہوں نے پاکستان کو نیچا دکھایا، پاکستان کو نیچے گرانے کی کوشش کی۔ آپ دیکھ لیں سپورٹس کے میدانوں میں جن کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا، جن کے ساتھ پاکستان کی نہیں بنتی، پاکستان کے جن کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں، انہوں نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات کیے۔ بالخصوص ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہتے، تو انڈیا کے ساتھ آپ دیکھ لیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے پولیٹیکل اور اکنامیکل ریلیشن بنائے۔ اور ہو سکتا ہے یہ بھی جو سٹنٹ کیا جا رہا ہے یہ انڈیا سے جو ہے مرغی ایکسپورٹ کرنے کا ہو، کیونکہ ان کی مرغی حلال ہوگی اور ہماری حرام ہو گئی۔ اینڈ پر بات یہی ہے کہ یہ سارے پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور مرغی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں بھی کئی لوگ بات کرتے ہیں کہ برائلر مرغی کی خوراک اتنی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکتی، تو وہ ہمیں کیا طاقت دے گی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ جس چیز کا گوشت کھاتے ہیں وہ آپ کے اندر سما جاتی ہے اور آپ کے اندر اس کا روپ نظر آتا ہے۔ اس طرح افریقن جو ہے وہ بندر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہر ٹائم ناچتے رہتے ہیں، اور گھوڑے کا استعمال خاص طور پر ترکی میں کیا جاتا ہے، تو وہ بڑے دلیر قوم ہیں، اور ہم پاکستان میں بھی ڈفرینٹ قسم کے جو گوشت ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔
اس کا ایک اثر آپ کے اندر نظر تو ضرور آتا ہے۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔